یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے. اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ جب تک ہم اس کی سوچ کو نہیں جانچ پائیں گے تب تک اپنے رد عمل کو ہم نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس سوچ اور رد عمل کے حوالے سے ایک بہترین دماغ موجود ہے. پاکستان کی فوج کا ایک نمایاں نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب ایک ڈی جی ایم اوز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ تمام پلاننگ ان کے نیچے ہوتی ہے. کمانڈ آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ پلان کرتے ہیں. اور سابق کمانڈر کمانڈ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. میپنگ دی اینیمی از ویری امپورٹنٹ جی. اب اس وقت تو سیز فائر تو موجود ہے. جب ہندوستان کی طرف سے آپ بیانات دیکھتے ہیں، پھر ان کی طرف سے جو پچ دیکھتے ہیں، وہ نیوکلیر بلیک میل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ نئے نارمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ نئے ہتھیار پروکیور کر رہے ہیں، اور کچھ انہوں نے اس کٹائی سے سیکھا بھی ہوگا. تو آپ کو ہندوستان کی اسٹریٹجی پاکستان کے حوالے سے کیسی بنتی نظر ہے؟ کیا ہے وہ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 3-4 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے جب سے آئی 2014 سے، اینڈ دین دیر از اے کنٹینیوم، تو واٹ ایور دے سیڈ دے ہیو جنرلی واک دا ٹاک. ٹھیک. انہوں نے جو بات کہی وہ کی، چاہے اس سے انڈیا کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ ایک ڈائریکشن انہوں نے لی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے چلنا ہے. دوسرا، انہوں نے دنیا میں یہ ایک امپریشن کریٹ کر لیا، اسٹریٹجک الائنمنٹس بھی ایسی تھیں کہ دے آر اے پاور ٹو ریکن ود دس ان دس ریجن اینڈ دے آر اے ریلائبل پارٹنر آف دا ویسٹ. ٹھیک. وہ ریلائبل پارٹنر کس کے لیے ہے، کیوں ہے؟ دیٹ از کوائٹ آبویس، بیکاز ویسٹ کا انٹرسٹ پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اب شاید تھوڑا شفٹ ہو رہا ہے. وہ پہلے بہت زیادہ ایک ہائپ تھی واشنگٹن میں چائنا کنٹینمنٹ کرنی ہے. China was the buzzword in DC, and a lot of material was churning out, and the think tanks were talking about it and all that. So India found a space there. تو یہ تو باہر کا ایک کنسٹرکٹ ہو گیا، but the world is moving very fast and it's very fluid. بہت ساری چیزیں ہو رہی. تو اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کو بالکل معلوم ہے کہ they have created a commitment trap for themselves. ایک فرینزی ہے، اور وہ فرینزی جو ہے وہ اینٹی پاکستان بھی ہے، اور وہ براڈ شولڈرز بھی ہیں، اور وہ ایک ماچوئزم بھی ہے، اور ایک انہوں نے سینس کریٹ کر دیے بھارت میں کہ جو کچھ ہوا بھارت کے اندر، پاکستان کا سگنیچر ہو یا نہ ہو، ہم پاکستان کے خلاف ایکشن لیں گے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسی نقطے کے اوپر، عموماً خیال یہ کہ بی جے پی ہمیشہ سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے پاکستان کے بارے میں، ہندوستان کے اندر سے عموماً آپ کو ایسی ہی آواز سنائی دیتی ہے. اس مرتبہ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں، ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ہم نے تھریڈ پیک اپ کرنا ہے فرام پلوامہ. ٹھیک. پلوامہ الیکشن سے ذرا پہلے تھا، اور اس میں جو ہوا وہ ہمیں معلوم ہے. اور اس کے بعد یہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے یہ سوچا کہ اب یہ ایک نیو نارمل انہوں نے اسٹیبلش کر لیا، اور اس کے اوپر وہ کنٹینیوسلی چلیں گے. اینڈ پھر یہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں پھر یہ جیت جاتے ہیں. اتنی میجورٹی سے نہیں جیتتے جیسے وہ شاید وہ نعرے مارا کرتے تھے کہ جی اس بار 400 پار، لیکن وہ 232 پہ شاید معاملہ رک گیا. سو دیر از اے ڈینٹ آؤٹ دیر. بیکاز یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بھارت کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو فلسفی ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، جو اسٹریٹجی جس پہ بی جے پی RSS کام کر رہی ہے، یہ انڈیا کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے. ابھی وہ بات کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن ایسی آوازیں موجود ہیں. جی، ایسی آوازیں موجود ہیں. ذرا دب گئی تھی، بہت زیادہ دب گئی تھی، ابھی بھی دبی ہوئی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید اس طرح کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نام لینا شاید گوارا نہیں کروں گا، لیکن وہ بھی اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. شاید سروائیول ہے اس وقت ان کا، ہسٹیریا ایسا بنایا، ہسٹیریا ایسا بنایا. تو لیٹس ناؤ گیٹ ٹو دا براس ٹیکس آف اٹ. آپریشن سندور came to an end through a ceasefire brokered by United States of America, explicitly explained by the President of United States of America. He brings Kashmir straight into the limelight, and he says کہ یہ disputes حل ہونے چاہیے and America is willing to mediate. ٹھیک. یہ تو انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا انڈیا میں، وہ پولیٹیکل بیک لیش تھا بہت بڑا. وہ مودی صاحب کے لیے بھی، امیت شاہ کے لیے بھی، اجیت دوول کے لیے بھی، جے شنکر کے لیے بھی بیک لیش آیا وہاں پہ. انہوں نے اس کو کور کیا بائی سینگ کہ جی آپریشن از کنٹینیوئنگ، آپریشن ختم نہیں ہوا، اٹس اے پاز، اور نیو نارمل ہم نے اسٹیبلش کر لیا. پاکستان کا بلیک میل ہے، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ساتھ نیوکلیر بلیک میل کرتی ہے، ہم اس میں نہیں آئیں گے، اینڈ وی ول ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور یہ ان کی ڈائریکشن ہے.
Now, this is a very strange direction. So I will take, وہ کہتے ہیں دشمن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں. جی, وہ فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں کہ دس واٹ دے سیئنگ. اب دوسرا ایسپیکٹ اس کا یہ آ جاتا ہے کہ ویئر ڈز دیئر ملٹری اسٹینڈ, ان کی فوج کہاں پہ کھڑی ہے. ٹھیک, تو فوج کو تو میرا خیال ہے کہ شاید پہلے بھی اندازہ تھا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے واک اوور, دیر از گوئنگ ٹو بی اے ریزسٹنس, دیر از گوئنگ ٹو بی ویری اسٹف ریزسٹنس. لیکن شاید تھوڑا سا سرپرائز ضرور تھا. دے ڈنٹ تھنک کہ اتنی ساری کیپبلٹیز لینے کے بعد بھی پاکستان ول بی ایبل ٹو ڈومینیٹ دی ایسکلیشن, اور اس جگہ پہ ختم ہوئی ہے جہاں پہ ایسکلیشن اس وقت ڈومیننس پاکستان کے پاس تھی. ٹھیک ہے, وہ اپنی ہائپ کریٹ کرتے رہے, لیکن اسٹریٹجک کمیونٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ ان کو اس چیز کا بالکل پتہ ہے. سو اب دیر از اے پولیٹیکل ریٹورک, دیر از اے پولیٹیکل اسٹریٹجی, دیر از اے پولیٹیکل میتھڈ, آپ میڈنس کہہ لیں, میتھڈ کہہ لیں, بٹ دیر از ون. اب انڈین ملٹری آن دی ادر سائڈ, تو یہ پریشر انڈین ملٹری نے بیئر کرنا ہے. اور سچ لائک ایونٹس ان اے کنٹری لائک انڈیا, جس طرح کہ یہ پہلگام تھا, جس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا. اٹ واز کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ٹریل نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے, وہ اسکیچز کے علاوہ میں کچھ پتہ نہیں وہ کون بندہ. دیر از نتھنگ. ٹھیک ہے جی, وہ اور اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ چلو کوئی مینوفیکچر ہی کر لیں ایویڈنس, شاید آپ کر لیا ہو. سو دیر فور یہ ایک میتھڈ ہے, دیر از اے میتھڈ ٹو آل دس. سو کین دس میتھڈ بی ریپیٹڈ? The key question is, will the Indian military is in a position to pick up that burden of BJP's political agenda?